اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں اللہ کے قریب ہونا پڑے گا۔ اس جیسا اور ہے ہی کہاں اس دنیا میں، وہ بے لوث دیتا ہے، ہر پریشانی اس کے سپرد کر دینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اتنے مایوس ہونے کے بجائے ایک بار اللہ تعالیٰ کو دل کا حال بیان کر کے تو دیکھو، وہ وہاں سے راستے نکالے گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے تمہارے ہر درد کو سمیٹ لے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب آیا ہی نہ ہو، اور تمہارے ہر دکھ کو دور کر دے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لیے ہی اتنا مہربان ہے۔ پھر بھلا کیسے اس سے پیار نہ ہو۔ کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں پر شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جنہیں دوسرے دیکھ نہیں پاتے، جنہیں آپ معجزہ کہتے ہیں، جنہیں آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کی مدد کرے گا جس سے کوئی واقف نہیں، تو پھر معجزے بھی وہاں سے ہوتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیار کی نہ تم کو خبر ہے، نہ ذرہ برابر علم۔ سورہ السجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں نہیں دے گا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1 برس کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لفظ کن کی بات ہے۔ لوگ جو بھی کہیں تم اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو کیا تمہیں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اگر اللہ سفارش نہ سنے تو کون یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس سے اپنی بات منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ کوئی تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لے تو کائنات کی کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی۔ اللہ کی نگاہ میں تم اب بھی اس کے لاڈلے ہو، چاہے دنیا کی نظر میں کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ اس کو اس سے کیا غرض کہ تم پاکیزہ ہو یا داغدار؟ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چوٹیوں کی گئی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر کان تک بھی نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اسی طرح ہر دعا کے بعد معجزہ ہے۔ بے شک